اس طرح ہوئی کہ ہم نہیں رہی۔ اس نے کہا وہ راز یہ ہے کہ میں نے باجزید بستانی کو سمجھتے ہوئے دیکھا ہے۔ باجزید بستانی سمجھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہے میری آنکھوں کا راز، جو میں جانتا ہوں نہ میرا رب جانتا ہے۔ اب یہ کرامت کر رہا ہے، جو کام اس طرح ہو گیا اسے کرامت کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ نہ صرف آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا تھا، بلکہ جو دعا تڑپتے دل کے ساتھ آپ کے وسیلے سے کی جائے میرا اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں دیکھیے فارمیلٹی ہوتی ہے، اصل جو چیز ہے نا وہ احساس ہے۔ کسی چیز کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ دعا مانگے وہ شروع میں بھی درود پاک پڑھے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھے، اس کی درمیان والی دعا بھی اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود پاک کی عبادت ایسی عبادت ہے جو اللہ لازمی قبول فرماتا ہے۔ جب شروع والی بھی قبول ہو گئی، آخر والی بھی قبول ہو گئی، تو یہ کریم کے کرم کے مطابق نہیں ہے کہ وہ درمیان والی کو قبول نہ کرے۔ جو دعا درود پاک کے توسل سے کی جائے اس کو پر لگ جاتے ہیں قبولیت، اجابت کے اس کو پر لگ جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ اگر کوئی بندہ کوئی ایسی مثال ڈھونڈ کے لے آئے کہ دیکھو جی سرکار نے یہ دعا فرمائی ہے، تو پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ اہل محبت کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ ایسی باتوں کو ڈھونڈتے رہیں جو حضور علیہ السلام کے شایان شان نہ ہو۔ ایک صاحب نے لکھا، کتاب لکھی کہ قرآن و سنت میں 320 مقامات ایسے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفر اللہ سرکار کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ پاک نے تو اپنے نبی کو پاکان محمد یعقوب کا علم دیا، لیکن جو تو بات کر رہا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے سرکار کی محبت نہیں ملی۔ اگر تجھے محبت ملی ہوتی تو سرکار کے علم کو تلاش کرتا، یہ چیزیں تلاش نہ کرتا کہ کس کس موقع پہ استغفر اللہ آپ کو علم۔ بات یہ ہے، یہ بات میں آپ سے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کمال دیتا ہے۔ کبھی کسی چیز کو جاننا کمال ہوتا ہے، کبھی نہ جاننا کمال ہوتا ہے۔ کبھی کسی بات کو منوا لینا کمال ہوتا ہے، کبھی کسی کی بات مان لینا کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کمالات دیتا ہے۔ جہاں پر جاننا کمال ہو
وہاں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو علم دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جہاں نہ جاننا کمال ہو وہاں اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے. کیا بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. اگر حضرت ابراہیم کو علم ہوتا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا پھر تو جانا تو سوال نہیں تھا, پھر کوئی تسلیم و رضا نہیں تھی. یہاں پر جاننا کمال نہیں تھا, نہ جاننا کمال تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. اور جہاں جاننا کمال ہو وہاں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. اسی طرح ایک بندہ, ایک روایت کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, بڑا نیک بندہ ہے, بڑا صادق بندہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. سرکار فرماتے ہیں اس لیے نہیں کہ اس کی دعا میں کوئی نقص ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے مانگنے کا انداز بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں میرا یہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے. اب اگر سوچ نیگیٹو ہوگی تو اور نتیجہ نکالے گا, اگر اللہ نے محبت نصیب فرمائی ہے تو وہ اور نتیجہ نکالے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو شرط قبولیت عطا فرماتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں, میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خادم رسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ویسے تو وہ کیا ہے کہ غلاموں کو کیا آزاد, لیکن جسے دیکھو غلام مصطفیٰ ہے. ویسے تو سارا جہان ہی میرے پاک نبی کا خادم ہے, لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ خادم نبی کس کا لقب ہے, کس کو کہا جاتا ہے, جواب ہوگا انس بن مالک رضی اللہ عنہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے, بچے تھے, جب انہیں ان کی دادی لے کر رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, عرض کرنے لگی ھذا فویدم کا یا رسول اللہ. فویدم جو ہے نا, فویدم یہ خادم کی تصویر ہے, جیسے باغ سے باغیچہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے, اسے اپنے خدمت کے لیے قبول کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا. سرکار نے کمال مہربانی فرمائی کہ اس چھوٹے سے بچے کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا. یہی حضرت انس ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول کریم علیہ السلام کی خدمت کی, لیکن آپ نے مجھے کبھی جھڑکا نہیں, مجھے کبھی ڈانٹا نہیں, اور یہ نہیں کہا, یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا. تو ان کی دادی نے کہا دعا فرمائیے ان کے لیے, تو سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی, اے اللہ اس بچے کی عمر میں برکت دینا, اس کی اولاد میں برکت دینا, اس کے رزق میں برکت دینا. یہ دعا فرمائی سرکار نے, اور دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے. یعنی جو صحابہ کرام آخر میں فوت ہوئے نا, ان میں حضرت انس بن مالک اور ان کی
جو اولاد ہے وہ ان کی زندگی میں 120 سے آگے چلی گئی، یعنی بیٹا ہے، ابھی ان کی اولاد ہے، ابھی اس کی اولاد ہے، بیٹی ہے، 120 سے آگے۔ اور سرکار نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اس کے رزق میں برکت دے۔ اب رزق میں برکت کس طرح دی اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت انس کا ایک باغ تھا، دنیا جہان کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے ہیں، لیکن انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، کیونکہ میرے پاک نبی نے ان کی رزق میں برکت کے لیے دعا کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ سرکار نے انہیں دعا دی، اے اللہ ان کے رزق میں برکت دینا اور ان کی دعا کو قبول فرمانا۔ اللہ نے سعد بن ابی وقاص کو اتنا مال دیا تھا کہ ان کے وصال کے وقت جو سونا تھا وہ کشیوں اور کلہاڑوں کے ساتھ توڑا گیا تھا، اور توڑنے والوں کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے تھے، جو امیر ترین صحابہ تھے ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت سعد سرکار کی دعا کے صدقے مستجاب الدعوات بن گئے تھے، جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہوتی تھی، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کی دعا کو قبول کرے۔ اور پھر آپ دیکھیں ایک مرتبہ سرکار ممبر کا تقریر فرماتے، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط کا زمانہ تھا، ایک بدو کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ ہلاکنا وہلاکت مواشینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ہلاک ہو گئے اور ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو گئے، یعنی بارش نہیں ہوئی، ہم سب ہلاک ہو گئے۔ مراد یہ تھی، دیکھیں جب کوئی گداگر مانگتا ہے نا تو وہ سزا یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے کچھ عطا کریں، اگر گداگر یہ کہے بڑے مشکل حالات میں ہوں تب بھی وہ کچھ مانگ رہا ہو، اگر گداگر یہ کہے تیرے بچے جیتے رہے تب بھی وہ کچھ مانگ رہا ہو، اگر گداگر کہے اللہ تجھے سلامتی دے تب بھی وہ سوال کر رہا ہوتا ہے، مانگنے کے بڑے اصول۔ اور کا مطلب یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، اللہ سے دعا فرمائیے اللہ بارش عطا فرمائیے۔ بدو تو وہ اس لحاظ سے تھے نا کہ شہر کے باہر سے آئے تھے تو صحابی نا، تو صحابہ نہیں جانتے تھے کہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، اور اللہ ہر جگہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے، لیکن ان کا یہ عمل بتاتا ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے سنتا ہے، لیکن جتنا اپنے نبی کے توسل سے سنتا ہے وہ ہر جگہ نہیں سنتا، جتنی اپنے نبی کے توسل سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوتی۔ اس نے کہا ہلکنا وہلاکت مواشینا، پھر رسول کریم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا
تم ہلاک ہو گئے اور تمہارے مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ جا کے اللہ سے دعا کرو۔ حالانکہ مانگنا تو اللہ سے تھا نا۔ سرکار نے منبر پر بیٹھے ہوئے اللہ سے بارش کے لیے دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہیں بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ بادل دیکھ کے بارش کی پیشین گوئی کرنے کو کرامت یا معجزہ نہیں کہتے تھے، یہ اسباب ہوتے ہیں۔ کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن یوں ہی سرکار نے دعا مانگی، بادل امت کے آ گئے کہ اللہ کے نبی نے بارش مانگی۔ فرماتے ہیں سرکار منبر سے نہیں اترے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور سرکار منبر سے اس حال میں نیچے تشریف لائے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اس طرح کی چھتیں تو نہیں تھی نا، قطرے گر رہے تھے، بارش ہوتی رہی، پورا ہفتہ گزر گیا، بارش نہیں ہوئی۔ اب ہر چیز ایک حد تک کی رحمت ہوتی ہے نا۔ تو قادیانی کہتے ہیں نا جی نبوت ایک رحمت ہے، اس امت کو رحمت سے کیوں محروم کر دیا گیا؟ پاگلو، ہر چیز ایک حد تک رحمت ہوتی ہے۔ جب نبوت کا مقصد سرکار کی آمد سے پورا ہو گیا، اب کسی نبی کا آنا رحمت نہیں ہوگا، ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ تو بارش رحمت ہے لیکن ایک حد تک رحمت ہے نا۔ 4 دن زیادہ بارشیں ہونے تو چھتوں پہ پڑھ کے چھتوں پہ چڑھ کے وہ بھی اذانیں پڑھتے ہیں جو کبھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے بھی نہیں آئے۔ ایک حد ہوتی ہے چیز۔ پھر وہی سیابیہ ہے، انہوں نے پھر وہی کہا اللہ اے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہفتے بعد جمعے کے سرکار خطبہ ہے، ہلاکنا وہلاکت مواشینا، ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مویشی بھی ہلاک۔ مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے رب سے پہلے بارش مانگی تھی نا، اب بارش کا رکنا مانگی۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار نے اپنی انگلی مبارک اس طرح اٹھائی، دعا مانگی اللہم ہوا علینا ولا علینا۔ ایک ہے پہاڑ سہارا، وہاں بارش کا کیا ہے؟ ایک شہر ہے، اے اللہ یہ بارش ہمارے ارد گرد برسا، شہروں میں نہ برسا۔ تو فرماتے ہیں یوں ہی سرکار نے دعا مانگی تو بادل اس طرح چھپتا گیا جدھر میرے پاک نبی کی انگلی ہوئی۔ یہ استجابت دعا ہے، یہ بھی رسول کریم علیہ السلام کے اعجازی شانوں میں سے ایک نشان ہے۔ اب آ جائیں آپ کے قدر اقدس کے کچھ اعجازی پہلو۔ سامعین محترم، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ہر قسم کی شانیں دے کر بھیجتا ہے، جس کو کہتے ہیں زمینی حقیقتیں۔ یعنی اگر ایک بندہ ہے وہ کسی چھوٹے خاندان کا ہے، جس کو ہم عرف میں چھوٹا خاندان کہتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں اس کی وہ قدر و قیمت نہیں بنتی جو بننی چاہیے۔ یہ زمینی حقیقت ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا یہ نابینے کی امامت مکروہ ہے۔ ممکن ہے نابینا بہت پاک صاف رہتا ہو، آنکھ والوں سے بھی پاک صاف رہتا ہو۔ وہ اقبال عظیم نے کہا تھا آنکھ والوں کا شکوہ نہیں، بے نگاہی کا شکوہ نہیں ہے۔ اقبال عظیم نابینے تھے، ان کو مشہور نعت ہے بصارت ہو گئی لیکن بصیرت کو سلام ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں بے نگاہی کا شکوہ نہیں ہے، آنکھ والے بھی کم دیکھتے ہیں۔ ممکن ہے وہ زیادہ نیک ہو، لیکن زمینی حقیقت کیا ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں طہارت کا اہتمام ہے کہ اسلام زمینی حقیقتوں کو ملوث خاطر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام
السلام کو بھیجا اور سب سے اعلیٰ خاندان میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جسمانی نقش سے بھی مبرہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہوتا ہے نا دیکھنا سننا، یہ جس کو آپ حواس خمسہ کہتے ہیں، راضی کہتے ہیں کہ سینکڑوں انسانوں کی صلاحیتوں کو ملا کر وہ نہیں بنتی جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ انبیاء کی شان ہے۔ اللہ کا نبی کبھی ظاہری عیب والا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بندے میں کوئی عیب آ گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی آنکھ پہ پتھر لگ گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن لوگ اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرا رب اپنے نبیوں کو ہر کمال عطا کر کے دنیا میں سامنے محترم، یہ بنیادی بات ہے۔ اب آپ آ جائیں، سرکار کی بصارت مبارک دیکھنا، علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے سامنے دیکھتے تھے اس طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے، اور جس طرح سرکار روشنی میں دیکھتے تھے اسی طرح اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا لا یکفی علی رکوعکم ولا خضوعکم۔ رکوع ہوتا ہے بدن کا جھکنا، نماز پڑھتے ہوئے جب قیام کے بعد بندہ جھک گیا نا اس کو رکوع کہتے ہیں، اور خضوع ہوتا ہے دل کا جھکنا، یعنی رکوع کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ، اور خضوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، نہ مجھ سے تمہارا رکوع مخفی ہے نہ تمہارا خضوع مخفی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا روم کی طرف، جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے امیر زید بن حارثہ ہوں گے، اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب مضطرب ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ڈرنے والا تو نہیں ہوں کہ آپ زید کو مجھ پہ امیر بنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بس جو حقیقت ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، یعنی ان کو ایکچولی اس لیے حضرت زید کو بنایا گیا تھا کہ حضرت اسامہ جو تھے اس وجہ سے۔ ہاں جی، تو میں جو بات کرنے لگا، اب قافلہ چلا گیا، اب وہ یہ واٹس ایپ انٹرنیٹ کا تھا۔ ایک دن سرکار اپنے ممبر پہ تشریف فرمایا لوگوں آؤ میں تمہیں جنگ کی آواز بتاؤں۔ سرکار ممبر پہ بیٹھے، آپ نے فرمایا اب مقابلہ شروع ہو گیا، اور جھنڈا زید نے حارثہ نے پکڑا، جو ان کو امیر بنایا گیا، لگتے رہے، پھر فرمایا اب زید شہید ہو گئے، اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے پکڑ لیا۔ حضرت جعفر لڑے، ان کے بدن پہ 93 زخم تھے اور سارے سامنے تھے، پشت پر دو زخم، 93 بار ایک روایت میں ایک میں
43 کے لگ بھگ 45 سے فرمایا آپ جعفر بھی شہید ہو. اب جنڈا زید یہ ابن عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا. فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے. اب جنڈا خالد بن ولید نے پکڑ لیا. خالد بن ولید کو سرکار نے نہیں بنایا تھا, امیر نہیں بنایا تھا. فرمایا کم یکن من الامراء, خالد بن ولید ان لوگوں میں سے نہیں تھے جنہیں میں نے امیر بنایا تھا, لیکن انہوں نے خود اس ذمہ داری کا احساس کیا ہے اور پھر دعا مانگی, اللہ خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, اسے فتح نصیب فرما. اس دن سے حضرت خالد کو سیف اللہ کہا جانے لگا. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میری آپ کی نظر چند 10 تک دیکھتی ہے, لیکن نظر نبوت مدینہ میں بیٹھ کے روم میں دیکھتی. یہ سرکار کی نظر پاک کا کمال. ایک چیز ہوتی ہے ذائقہ. ذائقہ کہتے ہیں چکھنا کسی چیز کو, جیسے آپ نمک مرچ چکھتے ہیں کھانے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ نے دعوت کی کھانا آپ ہمارے پاس بنا کر فرمائیں. اور بھی صحابہ کرام صاحب تھے, انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا کھانا پکایا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا لقمہ اپنے دہن مبارک میں ڈالا, آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی. یعنی عورت کو چاہیے نا اپنے گھر والے سے اجازت. یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی. اس صحابیہ سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا واقعی میرے خامن تو گھر نہیں تھے. تو میں نے کہا چلو میں انہیں بتا دوں گی, میں نے ان کی اجازت کے بغیر بکری ذبح کی. اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ میری اور آپ کی زبانیں صرف نمک مرچ دیکھتی ہیں اور نبی کی زبان حلال و حرام بھی دیکھتی ہے. یہ پیغمبر کی قوت ذائقہ ہے. سامعین محترم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ کے جو دستے مبارک تھے, جب کسی چیز پہ لگ جاتے تھے تو اس کی حقیقت بدل جاتی تھی. حضرت عبداللہ بن عتیق کعب بن اشرف کو قتل کر کے آئے, وہاں گر پڑے تھے, ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. وہ اس پر کوئی کپڑا لپیٹ کے نا سرکار کی بارگاہ میں آیا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کسی حکیم کے پاس جاؤ یا کسی طبیب کے پاس جاؤ. صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا مرض روح کا ہو, شفا نبی کے صدقے میں ملتی ہے, مرض جسم کا ہو, شفا نبی کے صدقے میں ملتی ہے. میری ٹانگ ٹوٹ گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے پاک ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ پھیرا. اللہ نے انہیں شفا یاب کر دی. اللہ تعالیٰ نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو درست کر دیا کیونکہ سرکار کا دستے پاک وہاں لگ گیا. وہ مولانا کہتے ہیں نا کہ
ایک غالباً انس کے گھر میں یا کسی گھر میں ایک کپڑا تھا، جب وہ میلا ہو جاتا تھا تو وہ اسے تنور میں ڈال دیتے تھے اور وہ صاف ہو جاتا تھا۔ کسی نے کہا کہ جلتا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس کپڑے سے سرکار نے اپنے دست پاک صاف فرمائے تھے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا۔ ایک صحابی تھے، ان کا سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن ایک ہاتھ کے بال کالے تھے۔ مجھے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے ایک مرتبہ سرکار نے، بچہ تھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے شفقت سے میرے سر پہ اپنا دست مبارک رکھا، جہاں جہاں پر سرکار کا دست مبارک لگ گیا وہاں پر ابھی تک بال ڈالے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی، غضب لوگ دیکھا خراب ہو گیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی ہر چیز کو نا عقل پہ مت پرکھا کرو، کبھی کبھی مقامی نبوت کی سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ میں نے پہلی گفتگو میں کہا تھا کہ عقل ایک حقیقت ہے، عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عقل ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، ورنہ میرا رب متقین کی پہلی نشانی یہ نہ بتاتا یؤمنون بالغیب، کو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ عقل کی بے بسی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو عقل کی گتھیاں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ یہ خرد ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اس سے ایک اگلا مرحلہ بھی ہے جسے عشق کہا جاتا ہے، جسے محبت کہا جاتا ہے، جسے ایمانی حالات کہا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ دیلا نکل گیا، وہ لے کر رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ سرکار نے اپنے دست پاک سے اس بیوے کو اس کی جگہ پر رکھ دیا، اب اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ معجزات کی توجیہ کرتے ہیں وہ تکلف کرتے ہیں، وہ تصنع کرتے ہیں۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں علت معلول ایکشن ری ایکشن کا کوئی تعلق انسانی عقل نہیں سمجھ سکتا۔ یہ میرا رب اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ اب وہ ڈیلا رکھ دیا، صحابہ کہتے ہیں آنکھ کس طرح ٹھیک ہو گئی اور اتنی خوبصورت ہو گئی کہ دوسری آنکھ کم خوبصورت تھی، یہ زیادہ خوبصورت، اور دوسری آنکھ سے کم نظر آتا تھا، اس سے زیادہ نظر آتا تھا۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کی روشنی کم تھی، اور جو رسول کریم علیہ السلام سے بھی نہیں اس کی روشنی زیادہ تھی۔ یہ خطابت کے جوش میں بارگاہ الہی کی توہین کرنا اسلام نہیں ہے۔ داد دینے والے بھی پکڑے جائیں گے، داد لینے والا بھی پکڑا جائے گا۔ اگر وہ داد لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توہین کرے گا، یوں کہنا چاہیے کہ آنکھیں دونوں اللہ نے دی تھی، ایک آنکھ روٹین میں دی تھی اور دوسری مصطفیٰ کے صدقے میں دی تھی۔ تو جو آنکھ مصطفیٰ کریم کے صدقے میں اللہ نے دی تھی نا، اس کی روشنی بھی زیادہ تھی، اس کا نور بھی زیادہ تھا، اس کا حسن بھی زیادہ تھا۔ یہ سرکار کا دست پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو ایک شان یہ عطا فرمائی تھی
کہ آپ کے بدن اقدس سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ اتنا خوشبودار ہوتا تھا کہ کوئی کستوری اور خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ علماء کہتے ہیں، یعنی اس کی بہت سی مسائل ہیں حدیث مبارکہ میں خود سیرت میں، کہ سرکار کے کسی نے صحابیہ نے سرکار کا پسینہ مبارک ایک شیشی میں اکٹھا کیا اور وہ اسے بطور خوشبو لگایا کرتی تھی، اور جب وہ اسے لگاتی تھی تو پورا مدینہ خوشبو سے مہک اٹھتا تھا، اور لوگوں نے اس گھر کا نام بیت المطیبین رکھ دیا تھا کہ یہ خوشبو والا ہوتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں اس کی ایک وجہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے نا وہ جو کس نے کہا تھا کہ وہ گلاب کی آئی تیرے بسا ہے کون تیرے دل میں، گل بدن ہے درد، درد کا شعر، بسا ہے کون تیرے دل میں، گل بدن ہے درد، کہ بو گلاب کی آئی تیرے پسینے سے، دل میں اللہ بس جائے تو پسینے بھی خوشبودار ہوتے ہیں۔ یہ تو یہ اس کا پہلو، اور محدثین کہتے ہیں کہ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ اہل جنت کی صفات میں سے کہ اہل جنت جو کھائیں گے ان کے بدن سے جو پسینہ نکلے گا وہ خوشبودار ہوگا، اہل جنت کا پسینہ خوشبودار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو خوبیاں اہل جنت کو وہاں دے گا اس سے کہیں بڑھ کے وہ خوبیاں سرکار مدینہ کو یہیں پر عطا فرما دیں۔ اور سامعین محترم، ایک آپ کی عظمت کا پہلو یہ ہے، اعجازی پہلو، کہ آپ کے بدن پاک سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور یہ خوشبو لگانے سے نہیں، جس طرح آپ کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھی، بغیر سرما لگانے کے دست قدرت نے خود انہیں سرمگی کر دیا تھا، اسی طرح آپ کے بدن اقدس سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب سرکار کہیں سے گزرتے تو وہاں سے خوشبو آتی، فَيُقَالُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ مَرَّ، تو لوگ کہا کرتے تھے یہاں سے سرکار مدینہ گزرے۔ اقبال اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، خان ہو کے آپ کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ میں نے اپنے آپ کو سکیڑا جس طرح بلی اپنے آپ کو سکیڑ لیتی ہے، تو میں اپنے آپ کو سکیڑ کر اندر داخل ہو گیا اس چھوٹی سی جگہ سے۔ محدثین کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے اتنا مشکل کام کیوں کیا؟ اگر صرف گمان ہوتا تو وہ یہ نہ کرتے۔ یہ خوشبو بتا رہی تھی کہ یہاں سرکار مدینہ جلوہ فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اجازی پہلو یہ بھی دیا تھا کہ آپ کا لعاب دہن مبارک بیماریوں کی شفا تھا۔ حضرت علی کی آنکھ میں لگا، اللہ نے مرض دور کیا۔ ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگا، سانپ کا زہر چلا گیا۔ ایک صحابی ہے حضرت عتبان رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ان کی بیوی کہتی ہے کہ عتبان کی 4 بیویاں تھیں اور ہم آپس میں خوشبو لگانے میں مقابلہ کیا کرتے تھے۔
کہتے ہیں لیکن جو خوشبو اقوام کے وجود سے آتی ہے ہماری خوشبوئیں وہاں بے بس تھی. ایک دن ہم نے پوچھا کہ آپ کے بدن سے اتنی خوشبو کیسے آتی ہے؟ کہنے لگے میں چھوٹا تھا میرے جسم پہ آبلہ ریزے نکل آئے تھے دانے سے نکل آئے. میں سرکار کی بارگاہ میں گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قمیض اتار دے. میں نے قمیض اتاری. سرکار نے اپنا لعاب دہن مبارک میرے جسم پہ اس جگہ پر مل دیا. کہتے ہیں اس کے بعد آبلہ ریزے بھی نہیں نکلے اور خوشبو آج تک ختم نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امبر زمین ابیر ہوا اس کے ترک ادنا سی یہ شنا کئی راہ گزرتی ہے. تو سرکار کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ کا لعاب دہن مبارک جس اگر خالی کنویں میں پڑ گیا تو اس کی برکت سے اللہ نے اسے میٹھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. اگلے دن پر انشاءاللہ میں یہ عرض کروں گا کہ غیر ذبح عقول جو چیزیں ہیں وہ سرکار کی عظمت کو کیسے سلام کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. جن اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ادا کریں. بعد میں مسجد کے لیے ہوگا.